بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 ہجری سریہ منذر بجانب بئر معونہ۔ اس سال ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک دستہ اہل نجد کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، جن میں بڑے بڑے علماء صلحاء شامل تھے۔ وہاں پہنچے تو عامر رال ذکوان اسیہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بالآخر جنگ ہوئی اور اتفاقاً سب کے سب صحابہ رضی اللہ عنہم یعنی 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سخت رنج پہنچا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے قاتلین کے لیے چند روز تک صبح کی نماز میں بددعا فرمائی۔ اسی سال یعنی 4 ہجری کو ماہ شوال میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ سن 5 ہجری قریش اور یہود کی متفقہ سازشیں اور غزوہ احزاب۔ قریش اور یہود کا اتفاق۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالحت کا معاہدہ یعنی پیس ایگریمنٹ فرمایا تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرتے رہے، لیکن چونکہ یہود مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افزوں ترقی اور شوکت یعنی دبدبہ کو دیکھ کر ان کو سخت غیظ ہوتا تھا۔ اسی لیے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درپے آزار یعنی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح یابی ہوئی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی اور بالآخر انہوں نے اعلانیہ عہد شکنی شروع کر دی۔ چنانچہ 2 ہجری میں ان کے قبیلے بنو قینقاع نے اعلان جنگ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ مقابلہ ہوا تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ کچھ عرصے محصور رہنے کے بعد جلا وطن ہو کر بنو قینقاع شام کے علاقے میں اور بنو نذیر خیبر وغیرہ میں چلے گئے۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اکسا رہے تھے بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال نہ دو گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ بھی کریں گے۔ اس وقت یہ اسباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے اور اب قریش مکہ، یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئیں۔ مکہ سے مدینے تک تمام قبائل میں ایک آگ سی لگ گئی۔ چنانچہ غزوہ ذات الرقاع مؤرخہ 10 محرم 5 ہجری اسی سازش کا نتیجہ تھا۔ پھر غزوہ دومۃ الجندل جو ربیع الاول 5 ہجری میں واقع ہوا، وہ بھی یہی متفقہ سازش تھی۔ یہ سازشیں ایک عرصے تک اسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر ترقی کرتی رہیں۔